أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کی گفتگو میں ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں ایک مختصر گفتگو ہوئی تھی، ایک مختصر سی بحث ہوئی تھی. آج مختصر گفتگو لیکن مکمل کرتے ہوئے انشاءاللہ کل سے سورہ عنکبوت کی مختصر سی تفسیر بیان کی جائے گی. آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ انسان کسی بھی کمال کو دیکھتا ہے تو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. انسانی فطرت کا تقاضا یہی ہے، فطرت انسانی یہی ہے کہ جب کسی بھی شے میں وہ کمال دیکھتا ہے تو اسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. کبھی کبھی وہ کمال کسی شخصیت میں پاتا ہے تو اسے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہے. کبھی کسی باکمال انسان کو دیکھتا ہے تو اس سے اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے. ہر اس شے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ جس میں کمال پایا جاتا ہے. تو جب وہ کمال چاہتا ہے تو ایسی چیز کی طرف اسے ضرور متوجہ ہونا چاہیے کہ جس میں مادی اور معنوی دونوں کمال پائے جاتے ہوں. لہذا روزہ بھی انہی کمالات میں سے ایک چیز ہے کہ جب انسان چاہے تو اپنی جسمانی اور روحانی تربیت کے لیے اس کمال کی طرف متوجہ ہو اور اس کمال کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. روزہ یقیناً جس کے چند فوائد ہیں. انسان جب روزہ رکھتا ہے تو معصومین نے اس کے چند فوائد بیان کیے ہیں، جس میں سے سب سے پہلی چیز ہے جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ روزہ ایمان والوں کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ متقی ہو جائیں. اس آیت کے سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہے جتنی شدت گرمی ہو، شدت پیاس ہو، اس کے باوجود روزے رکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کے نزدیک روزہ رکھنے کے بعد ایک بات کی سند مل جاتی ہے کہ میں با ایمان ہوں، اس لیے کہ روزہ ایمان والوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے. اور اگر انسان روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے تو پھر ایسے انسان کو اپنے ایمان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کامل ہے کہ نہیں، کیا واقعی ہم صاحب ایمان ہیں کہ نہیں. اس لیے کہ روزہ ایمان والوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے. جہاں شریعت کا کوئی عذر باقی نہ ہو اور انسان بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دے تو پھر یقیناً اس کے ایمان میں کمی پائی جاتی ہے. ضروری ہے کہ وہ انسان اپنے ایمان کی طرف متوجہ ہو. دوسری جگہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ سکون قلب کا ذریعہ ہے. انسان کو اگر سکون قلب چاہیے تو روزہ رکھے، پروردگار عالم اس کے دل کو سکون عطا کرے گا. حدیث قدسی میں ارشاد ہو رہا ہے کہ روزہ حکمت کا سبب ہے اور حکمت معرفت کا سبب ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے سے حکمت حاصل ہوتی ہے اور جب روزہ رکھنے کے بعد اسے حکمت حاصل ہونے لگتی ہے تو اپنے خدا کی معرفت خود بخود حاصل کرنے لگتا ہے. امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ انسان کو قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکے. اس لیے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے روزہ ہوتا ہے، ان 15-16 گھنٹے تک انسان گرمی کی شدت کو برداشت کرتا ہے اور اس شدت کو برداشت کرنے کے بعد اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب دنیاوی گرمی میں اتنی شدت پائی جاتی ہے کہ میں تمام تر وسائل کے باوجود ایک روزہ ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا ہے. ہمارے پاس وسائل ہیں، بجلی ہے، اے سی ہے، کولر ہے، پنکھے ہیں، تمام تر وسائل ہونے کے باوجود 14-15 گھنٹے تک بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی.
تو انسان قیامت کی بھوک اور پیاس کو کیسے برداشت کرے گا کہ جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لہذا امام نے ارشاد فرمایا کہ روزے رکھو تاکہ تمہیں کچھ تو احساس ہو سکے کہ قیامت میں کیسے رہیں گے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں روزہ اخلاص کو مضبوط کرنے کے لیے واجب کیا گیا ہے۔ انسان کا اخلاص روزے سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری عبادتوں میں کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی ریا ضرور آ جاتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت کا نام ہے کہ جس میں صرف و صرف اخلاص پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ چاہے جہاں ہو، جس جگہ پر ہو، اگر وہ دسترخوان پر بیٹھا ہو، اس کے سامنے دسترخوان سجا ہو، لوگ بیٹھے ہوں، اگر وہ روزہ ہے تو کبھی دسترخوان پر ہاتھ نہیں لگاتا، یہ لوگوں کے درمیان میں بھی۔ اس کے بعد بھی اگر اسے تنہائی میں چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ تم مطبخ میں چلے جاؤ، اپنے کچن میں چلے جاؤ، وہاں تمام تر چیزیں کھانے کی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود تنہا ہونے کے باوجود کسی ایسی شے کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے کہ جس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے۔ لہذا روزے سے کیا ہوتا ہے؟ روزے سے اخلاص مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں روزہ شیطان کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسری روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں خبر دوں اس عبادت کے بارے میں کہ جس عبادت کے ذریعے سے شیطان اتنی دور ہو جاتا ہے کہ جتنا مغرب اور مشرق کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر شیطان ہم سے اتنی دور ہو جاتا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے؟ تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا روزہ۔ اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کے ذریعے سے، کیوں ابھی عرض کیا کہ روزے میں اتنا اخلاص پایا جاتا ہے کہ اس اخلاص کے ذریعے سے شیطان مشرق اور مغرب کے درمیان میں جتنی دوری ہے وہ اتنا دور ہو جاتا ہے اس بندے سے۔ فرمایا رسول اکرم نے کہ تمہیں وہ عبادت کے بارے میں، اس عبادت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جس سے شیطان اتنی دور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ روزہ رکھو، اس سے شیطان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی اسی حدیث میں، فرمایا کہ روزہ رکھو اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دو، اس لیے کہ صدقہ دینے سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کہ جسے قرآن مجید نے بھی دشمن قرار دیا ہے کہ تمہارا سب سے کھلا ہوا دشمن اگر کوئی ہے تو شیطان ہے۔ ہر انسان کوشش اس بات کی کرتا ہے کہ اپنے دشمن کو ذلیل اور رسوا کر دے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کا دشمن اس سے زیر ہو جائے، اس کا دشمن اس کے سامنے آتے ہی مغلوب ہو جائے۔ تو اس کے لیے بہترین راستہ روزہ ہے کہ انسان روزہ رکھے تو شیطان اس سے اتنی دور ہو جاتا ہے، اور اگر روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ شیطان کا چہرہ سیاہ کرنے کے لیے روزہ رکھے، اور صدقہ دینے سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افطار کے وقت روزے دار کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ انسان بڑی کوششیں کرتا ہے، ہمیشہ رات و دن عبادتوں میں بسر کرتا ہے، رات کے سناٹے میں عبادت کیا کرتا ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں کچھ مانگا جائے اور خدا اس دعا کو قبول کر لے۔ اللہ نے معصومین نے ارشاد فرمایا، خود امام رضا علیہ السلام نے، یا دوسری روایتوں میں بھی ہے کہ جب انسان روزہ دار ہوتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد آتا ہے، اور آنے کے بعد افطار کے وقت جیسے ہی افطار کرنا چاہتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو وہاں خدا اس کی دعا کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جو روزے داروں کے لیے ہر وقت دعا کیا کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب انسان پر مشکلات آئیں تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ جب بھی مشکل آئے تو مشکل آنے کے اوپر اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ جب بچے بیمار ہوئے تھے
اور دونوں بیٹے بیمار تھے تو ماں نے روزے کی نیت کی تھی کہ خداوند عالم بچوں کو شفا دے۔ یہ بچے بیمار بھی مصلحتاً ہوئے تھے۔ شہزادی کونین امت کو بتانا چاہ رہی تھیں کہ دیکھو تمہارے لیے اپنے خدا سے قربت کا بہترین ذریعہ اگر کوئی ہے تو روزہ ہے۔ اگر تم مشکلات میں ہو جاؤ، اگر تمہارے یہاں کوئی بیمار ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کرو اور نیت کرو کہ روزہ رکھیں گے، یقیناً خداوند عالم اس بیمار کو صحت یاب کر دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ انسان کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کے ذریعے سے خداوند عالم اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مقرر فرشتے روزے داروں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جو اس روزے دار کی ہر وقت حفاظت کیا کرتے ہیں۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، وہ آٹومیٹک دروازہ ہے کہ وہ جب کھلے گا تو اس میں صرف وہ لوگ جائیں گے کہ جو روزے دار ہیں، جنہوں نے روزہ رکھا ہے، اور روزہ رکھنے والے جیسے ہی اس میں داخل ہوں گے اور روزے دار آخری روزے دار جب اس میں داخل ہوگا تو وہ دروازہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ اس دروازے کو ریان کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے روزہ ہمارے لیے ہے اور ہم اس کی جزا دینے والے ہیں، اور یقیناً روزہ ایک بہترین عبادت کا نام ہے کہ جب انسان روزہ دار ہوتا ہے تو خدا کا بہترین بندہ قرار پاتا ہے، اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ چونکہ صرف پروردگار کے لیے ہے تو پروردگار عالم اس کی جزا کو محفوظ رکھتا ہے۔ دوسری جگہوں پر اور بھی عبادتیں ہیں، جہاں اور بھی روایتیں ہیں کہ جس میں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں اللہ کی رحمت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پہلی چیز ہے نماز شب پڑھنا، اور روزے دار کو افطار کرانا ہے، اور اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنا یعنی صلہ رحمی کرنا ہے۔ بہترین عبادتیں ہیں، اور روزہ ماہ مبارک رمضان ایک بہترین مہینہ ہے کہ جس میں انسان بآسانی ان عبادتوں کو انجام دے سکتا ہے، بہت ہی آسانی سے نماز شب بھی انجام دے سکتا ہے اور بہت ہی آسانی سے نماز شب کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی روزہ آتا ہے، ماہ رمضان آ جاتا ہے، تو انسان ایک چھوٹی سی غلطی کیا کرتا ہے، اور وہ غلطی بہت بڑی ہوتی ہے، صرف و صرف رمضان کہتا ہے۔ روایات میں اس انسان کی مذمت کی گئی ہے اور منع کیا گیا ہے کہ صرف و صرف رمضان نہ کہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہذا جب بھی تم رمضان کہو تو پھر وہاں صرف رمضان مت کہو، بلکہ شہر رمضان کہو، یا ماہ رمضان کہو، یا مہینہ رمضان کہو، بلکہ صرف رمضان نہ کہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر کسی عذر شرعی کے افطار کر لیا کرتے، کھانا کھاتے ہیں، دن بھر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان بغیر کسی عذر کے روزہ افطار کر لے یعنی کھانے پینے لگے اور روزہ نہ رکھے تو پھر ایسے انسان کی روح سے، ایسے انسان کے اندر سے ایمان کی روح نکل جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ انسان بہت بڑا مسلم اپنے کو کہتا ہے، میں بہت بڑا مسلمان ہوں، بہت بڑا مسلمان ہوں، اور آج کل خاص کر کے جب لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کسی طرح کا کوئی کام کسی کے پاس نہیں ہے، آسانی سے اپنے گھر کے اندر رہتا ہے، تمام تر وسائل موجود ہیں، روزہ رکھنا آسان ہے اس کے لیے۔ اگر کوئی ایسا انسان کہ جو یہ کہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، نہ اس کو کوئی شوگر بیماری ہے، نہ کسی طرح کی کوئی بیماری، کوئی مرض ہے، لہذا انسان اگر ایسی حالت میں بھی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کے دل سے روح ایمان نکل جاتی ہے۔ تو جب روح ایمان نکل جائے گی تو یقیناً ایسا انسان با ایمان اور مومن کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو مومن بھی کہتا ہے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتا ہے کہ ہم ہی مسلمان ہیں، ایسے انسان کے لیے لازم ہے کہ روزے رکھے، اور اگر روزہ نہ رکھے بغیر عذر شرعی کے تو پھر ایسے انسان کو صاحب ایمان نہیں کہا جائے گا، اگرچہ اس کا نام مسلمانوں والا نام ہوگا، اگرچہ وہ انسان مسلمان نظر آئے گا، لیکن در حقیقت اس کے دل سے ایمان کی روح نکل
چکی ہوگی اور وہ انسان صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ روزے رکھے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ روزے کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز ہے کہ تلاوت قرآن کرے۔ انشاءاللہ کل سے گفتگو ہوگی سورہ مبارکہ عنکبوت کے سلسلے میں، انشاءاللہ کل سے اس کی گفتگو ہوگی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو حقیقی روزے دار قرار دے، پروردگارہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے، پروردگارہ اس بلا کو ہم تمام لوگوں سے، تمام عالم انسانیت سے دور کر دے۔ جو بلا اس دنیا میں آئی ہوئی ہے خدایا تجھے امام زمانہ کا واسطہ، پروردگار اس بلا کو تمام انسانوں کے سروں سے دور کر دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما لے اور ہم کو توفیق عطا کر کہ ہم حقیقی روزے دار شمار ہو سکیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔